بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. تعریف و توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. الحمدللہ جمعہ کا مبارک موقع، عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے حقوق الوالدین، ماں باپ کے حقوق. اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر یوں تو ہم مسلمانوں کو کئی قسم کے حقوق کا پابند بنایا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں حقوق کو ادا کرنا ہے. اور اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے حقوق کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک حق اللہ رب العالمین کا اور ایک حق بندوں کا. اللہ کا جو حق ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. بندوں کے حقوق کی اگر بات کی جائے تو اس کائنات کے اندر بندوں پر جو حقوق بتائے گئے، اس ساری کائنات میں جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی ناطے ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، تمام بندوں میں سب سے افضل، سب سے اوپر اور سب سے اعلیٰ حق اگر اللہ رب العالمین نے کسی کا بتایا تو وہ ماں باپ کا حق بتایا. اللہ رب العالمین کہیں ہمیں حقوق کی پابندی بتاتے ہوئے کہیں پر ارشاد فرماتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 1 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے پہلے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان جوڑے سے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس ایک جوڑے سے اللہ رب العالمین نے مردوں اور عورتوں کو اس کائنات کے اندر پھیلا دیا. اللہ رب العالمین حق کی بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، تساءلون بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کیونکہ اللہ رب العالمین تم سے رشتہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. حقوق کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. مرنے کے بعد میدان محشر میں جب تم کھڑے ہو جاؤ گے، اعمال نامہ تمہارے سامنے کھولا جائے گا، تو اعمال نامے سے کھلنے کے بعد رب جو اپنے حق کا سوال کر لے گا، اپنے حق کے بعد بندوں میں سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ ماں باپ کے حق کے بارے میں کیا جائے گا. تساءلون بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم سے رشتہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عام رشتہ داریوں کا یہاں پر حکم دیا گیا کہ اللہ رب العالمین تم سے سوال کرے گا. تساءلون بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر نگہبان ہے، تمہارے ہر معاملے کو جاننے والا ہے. تمہارے رشتہ داروں سے تعلقات کیسے ہیں، تم حقوق کو کیسے ادا کرتے ہو، اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے. سید المرسلین ارشاد فرماتے ہیں کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک چرواہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کرے گا. یعنی اگر تو بندہ ہے، تجھ سے تیرے ماں باپ کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں، رشتہ داریوں کے بارے میں رب العالمین قیامت کے دن سوال کرے گا. جب نئی نئی شادی ہوتی ہے
شادی ہونے کے کچھ دنوں کے بعد بچے کی انسان کو تمنا ہوتی ہے اپنی ہر دعاؤں کے اندر، رات کی نمازوں کے اندر، دن کی نمازوں کے اندر، صدقہ خیرات کرنے کے اندر، ہر نیک عمل کرنے کے اندر ایک بندہ اور ایک بندی شادی کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ یہی کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایک اولاد عطا کر دے، ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا کر دے، لڑکا دے یا لڑکی دے لیکن نیک اولاد عطا کر دے۔ اس اولاد کے لیے انسان تمنائیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہمارے سماج کے اندر جو شرک پایا جاتا ہے، شرک کا ایک بڑا، شرک پر جانے والوں کا ایک بڑا ذریعہ یہی اولاد کا نہ ہونا ہے کہ جب اولاد نہ ہو، اگر بتایا جائے یہاں چلے جاؤ اولاد ہو جائے گی، وہاں چلے جاؤ اولاد ہو جائے گی، انسان توحید کو جانتے ہوئے، اپنے رب کو جانتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس اولاد ہی کی خاطر شرک کر لیتا ہے، اللہ کے در سب کو چھوڑ دیتا ہے، گھروں کو بدل دیتا ہے، کیونکہ اولاد اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اس کے عطا ہونے پر انسان کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان جو ایک شوہر تھا اب باپ بن جاتا ہے، وہ عورت جو صرف ایک عورت تھی اب ایک ماں بن جاتی ہے، اور اس کا درجہ اللہ رب العالمین اونچا کر دیتا ہے۔ اولاد اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، اور اس اولاد کے آنے کے بعد ان دونوں کا درجہ بلند ہو کر اللہ رب العالمین انہیں ماں اور باپ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر اسی حق کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کے اندر، آیت نمبر 36 سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین حقوق کا ذکر کرتا ہے۔ جب حق کی بات کرتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے، اگر میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میرے پیدا کرنے کا یہ حق ہے، میرے دنیا میں آنے کا یہ حق ہے کہ تو میری ہی عبادت کر، میرے ساتھ شرک نہ کرنا، میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، میری خصوصیات کے اندر، میرے اسماء کے اندر، میری صفات کے اندر، میرے معاملات کے اندر، میری ہر خاصیت کے اندر میں اکیلا ہوں، اے بندے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور توحید کے فوراً بعد، اپنے حق کے فوراً بعد اللہ رب العالمین ماں باپ کی اہمیت بتا رہا ہے، ان کا حق بتا رہا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان والا سلوک کر، نرمی والا سلوک کر۔ اس آیت سے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں ماں باپ کا درجہ کتنا اونچا ہے، ماں باپ کا مقام کتنا اونچا ہے کہ رب اپنی توحید کے بعد، اپنی اقرار کے بعد، اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کے بعد، یعنی اپنا حق بیان کرنے کے بعد جب بندوں پر آیا تو بندوں میں رب کی نظر میں ماں باپ سے بڑا حق کسی کا نہیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے رشتے داریوں کا دھیان رکھنا، پڑوسیوں کا دھیان رکھنا، بیوی کا دھیان رکھنا، بچوں کا دھیان رکھنا، سارے حقوق کا اس آیت کے اندر ذکر کیا، لیکن سب سے پہلا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اسی حق کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، اے اولاد، اے بیٹے، اے بیٹی، رب العالمین تیرے اوپر ماں باپ کا اتنا بڑا حق بتاتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، تیرے رب کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، رب العالمین نے اس بات کو واضح اور کلیئر کر دیا کہ رب کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پھر اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق ذکر کرتے ہوئے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، نرمی کا سلوک کرو، اچھائی کا سلوک کرو، جواب انہیں نہ دو۔ رب العالمین اسی آیت کے اندر آگے ارشاد فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے بیٹے سن، اے بیٹی سن، اے مسلمان سن، اے کلمے کے پڑھنے والے، رب کا اقرار کرنے والے، رسالت کا اقرار کرنے والے، اگر تو مسلمان ہے، اگر تیرا قرآن پر ایمان ہے، اگر تیرا حدیثوں پر ایمان ہے، تو تیرا ایمان تجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ رب کا حق جب تم پورا کر لے، رب کے بعد بندوں میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا حق، تو ان کے ساتھ سلوک کیسا کر کے بندے سن، اگر تیری عمر رہتے رہتے، تیری زندگی رہتے رہتے ماں باپ چاہے دونوں میں سے ایک بڑھاپے تک تیرے ساتھ رہے، یعنی تو زندہ ہے اور باپ بوڑھا ہو جائے،
ماں بوڑھی ہو جائے یا تو دونوں زندہ رہے یا دونوں میں سے ایک زندہ رہے اور بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف، محدثین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، صحابہ کرام نے تشریحات کے اندر لکھا کہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر لفظ کون سا استعمال کیا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک تیرے پاس بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا۔ صحابہ کرام لکھتے ہیں، محدثین اور مفسرین اس آیت کی تشریح کے اندر لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ماں باپ کا حق اتنا اونچا بتا دیا کہ رب نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کے بعد کوئی جملہ ہی نہیں بچتا جو آدمی استعمال کر سکے۔ یعنی ہماری بات چیت کے اندر سب سے ہلکا ورڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کا ورڈ، جب وہ نہیں بول سکتے تو کوئی اور ورڈ ماں باپ کے لیے غلط استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا۔ رب العالمین اور آگے تشریح کرتا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تیرے ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کو پہنچ جائے، انہیں جھڑک کر بات مت کر، ان کے ساتھ جھڑکنے کا سلوک مت کر، ان کی باتوں کو رد کرنے کا سلوک مت کر، جھڑکنے والا عمل مت کر، ولا تنہرہما، ان کے ساتھ برا عمل نہ کر، انہیں جھڑکنے والا عمل مت کر، وقل لہما قولا معروفا، اور ماں باپ کے لیے اچھی بات بولنے والا بن جا، پیاری بات بولنے والا بن جا۔ آیت نمبر 24 سورہ اسراء کے اندر رب العالمین اور زیادہ تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرحمہ، اور ماں باپ کے لیے اپنے بازوؤں کو رحمت کے ساتھ کھول دے، یعنی ان کے سامنے ہمیشہ بازوؤں کو پھیلا کر رکھ، رحمت کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ، اور اے بندے مومن ان کے لیے دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسا ہی رحم کر، میرے ماں باپ کی ویسی جیسے میرے ماں باپ نے بچپن میں چھوٹا تھا، میں کھا نہیں سکتا تھا، انہوں نے کھانا کھلایا، اے رب جب میں محتاج تھا انہوں نے میری پرورش کی، اے رب العالمین آج وہ محتاج ہے مجھے اتنی طاقت دے، اے رب جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا اے رب تو بھی ان پر رحم کرنے والا بن جا، اور میری ذمہ داری یہ کہ میں ان کے لیے ویسے ہی حقوق کو پورا کروں جیسے وہ میرے لیے حق پورا کیا کرتے تھے۔ آج مثال کے طور پر ہم اولاد والے ہیں، شادی شدہ ہیں، جن کی شادیاں ہو چکی ہے، آپ کا 3 سال 4 سال کا بیٹا ہے، آپ گاڑی میں اسے کہیں لے کر جا رہے ہیں، بس وہ سوال کرتا ہے اے سی کے بٹن کو دیکھ کر ابو یہ کس چیز کا بٹن ہے؟ باپ محبت سے جواب دیتا ہے بیٹا اے سی کا بٹن ہے، پھر چلائیں گے اے سی چالو ہو جائے گا۔ 10 منٹ 15 منٹ گزرتا ہے، پھر بچہ سوال کرتا ہے ابو یہ کس چیز کا بٹن ہے؟ باپ محبت سے کہتا بیٹا اس سے اے سی چالو ہوتا ہے۔ پھر تیسری بار بیٹا 10 منٹ بعد سوال کرتا ہے ابو یہ کس چیز کا بٹن ہے؟ بیٹا پھر محبت سے باپ پھر محبت سے اور زیادہ قریب کر کے چپکا کر محبت سے جواب دیتا ہے۔ رب العالمین قرآن میں یہی کہتا ہے کہ وہی بچہ تو تھا اور تیرا باپ تیری جگہ تھا، تو چھوٹا تھا، تیرا باپ محبت سے تیرے ہر سوال کا، تیرے ایک سوال کا 10 بار جواب دیتا تھا۔ آج کیا معاملہ ہے کہ تو جوان ہو گیا، تو گھر لیٹ آیا اور باپ نے سوال کیا کہ بیٹا کہاں تھے ابھی تک، تیرا جملہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تیرا سلوک بدل جاتا ہے، تیرے جواب دینے کا انداز بدل جاتا ہے، تیرے دل سے محبت کا خاتمہ ہو گیا۔ رب کہتا ہے تو ان کو پیاری بات بول، ان کو معروف والی بات بول، ان کو نرمی والی بات بول، اور اپنے بچپنے کو یاد کر کہ تو محتاج تھا، تو بول نہیں سکتا تھا، تو روتا تھا، تیری ماں کو احساس ہو جاتا تھا کہ تو بھوکا ہے، تیری زبان کے بنا، تیرے الفاظ کے بنا، تیری ادائیگی کے بنا تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی، کیوں؟ کیونکہ اسے تیری بھوک کا احساس تھا۔ تو جب بیمار ہوتا تھا، تو بیمار ہے، وہ صحت مند ہے، وہ تندرست ہے، تیرا باپ طاقتور ہے، وہ بیمار نہیں ہے، لیکن تیری بیماری کی وجہ سے وہ رات میں سو نہیں پاتا تھا، کیونکہ اسے تیری تکلیف کا احساس تھا۔ اس تکلیف کے ساتھ آج جب تیرا بچہ ہے تو اس سے بڑا کرتا ہے، تجھے کتنا لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے، تو اس کے لیے کتنی جستجو کرتا ہے، کتنی تمنائیں کرتا ہے، کیسے کیسے مال کماتا ہے کہ اولاد کو اچھے اسکول میں ڈال دو۔ یہی سب معاملہ تیرے باپ نے تیرے ساتھ بھی کیا، اب کیا تیری ذمہ داری نہیں کہ باپ کے حق کو تو ادا کرے؟ وقل، اور تو یہ دعا پڑھا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر ویسے ہی رحم کر جیسے بچپن میں میرے ماں باپ میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ کہیں سورہ لقمان آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العالمین اسی حق کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کچھ باتیں سکھا رہے تھے، توحید کو سکھانے کے بعد وہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ بالوالدین احسانا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، کہ تیری ماں نے وَحَمَلَتْهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، تیری ماں نے تجھے پریشانی کی حالت میں پیٹ میں اٹھایا تھا، 1 مہینے کا حمل ہوا،
وہ پریشان تھی، اسے الٹیاں ہوتی تھی، وہ کھانا نہیں کھا پاتی تھی، لیکن تیری محبت میں وہ سب برداشت کرتی تھی۔ 2 مہینے ہوئے، 3 مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے، 5 مہینے ہوئے، 9 مہینے تک وہ حمل کے اندر تجھے لے کر گھوم رہی تھی، اپنے ضروریات کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر۔ وہ سونے میں پریشان ہوئی، جاگنے میں پریشان ہوئی، چلنے میں پریشان ہوئے، بہانا نالا بان، ایک پریشانی سے دوسری پریشانی، وہ تجھے اٹھاتی رہی، لے کر چلتی رہی 9 مہینے تک، اور پیدا کرنے میں بھی تجھے اس نے تکلیف اٹھائی تھی۔ وہ ماں، ڈاکٹر کہتے ہیں، حدیثوں کے اندر اس کی بات تصریحات بھی آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب ماں کو نئی زندگی ملتی ہے۔ کئی مرتبہ ڈلیوری ہوتے ہوتے ماں کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ غور کر اے بچے، سوچ، رب العالمین قرآن سورہ لقمان کے اندر یہی واقعہ تجھے یاد دلا رہا ہے کہ بچے یاد کر، اے مومن، اگر تو ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ماں باپ کے حق کو پہچان، ماں کے حق کو پہچان کہ وہ کیسے تجھے پیٹ میں لے کر گھومتی تھی، وہ لے کر گھومی تب بھی پریشان تھی، پیدا کیا تب بھی پریشان تھی، اور تو اس کے حق کو ادا نہیں کرتا، اس کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ آگے رب العالمین اس سے زیادہ تشریح کرتے ہوئے، اس سے زیادہ تفصیل بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے مومن سن، اگر ماں باپ مسلمان ہے، اگر توحید پر ہیں تو ان کی فرما برداری کرنا اپنی جگہ طے ہے، لیکن اگر ماں باپ مشرک ہو تو، ماں باپ اگر شرک پر ہو، آپ توحید پرست ہو، ماں باپ بدعت پر ہو، شرک پر ہو، آپ کی بات نہ مانے تو کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ اسلام ماں باپ کے حق کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اے بندے سن، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کروانا چاہے تو شرک کے اندر ان کی فرما برداری نہیں کرنا۔ ایک معاملہ کہ اگر ماں باپ بھی رب کے راستے میں آ جائیں تو ماں باپ کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ اگر باپ کہے شرک کر لو نہیں کیا جائے گا، ماں کہے بدعت کر لو نہیں کیا جائے گا، یہ تہوار منا لو نہیں منایا جائے گا، لیکن رب کہتا ہے، رب العالمین جانتا تھا کہ کہیں بندہ توحید پر آنے کے بعد ماں باپ کے حقوق کو نہ چھوڑ دے، ان کو کمزور سمجھ کر، ان کو غلط سمجھ کر ان کے ساتھ نفرت کا سلوک نہ کرے۔ رب نے کہا کہ اگر وہ شرک کروانا چاہے تو مت کرنا، لیکن اے بندے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرنا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو جب شادی ہوتی ہے، تیری بیوی آتی ہے، جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تب تجھے احساس ہوتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے، کہ تو اگر ایک بیٹی ہے، تو جب خود ماں بنتی ہے تب تجھے احساس ہوتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے، اولاد کیسے پیدا کی جاتی ہے، کیسے تو اپنے ماں باپ کے حق کو بھول جاتا ہے۔ ماں باپ کا وہ حق کہ رب العالمین نے اتنے بڑے بڑے فضائل اس عمل کے اوپر دیے کہ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں شریعت سے نظر آتا ہے کہیں اور یہ عمل، کہیں اور یہ فضیلت رب العالمین نے شاید عطا ہی نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت سید المرسلین ارشاد فرماتے ہیں رغم عنف من ادرک والدی احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ سید المرسلین 3 مرتبہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں برباد ہو گیا وہ آدمی۔ عربی میں رغیم انف کا مطلب ہوتا ہے خاک آلود اس کی ناک، یعنی ناک اس کی مٹی میں مل گئی، یعنی وہ برباد ہو گیا، برباد ہو گیا وہ آدمی، برباد ہو گیا وہ آدمی، برباد ہو گیا وہ آدمی۔ صحابہ نے پوچھا کون آدمی؟ 3 مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ آدمی کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ انسان کہ جس نے اپنی جوانی کے اندر یا تو دونوں ماں باپ کو پایا، یعنی ماں اور باپ دونوں زندہ تھے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا، ان کو پانے کے بعد یعنی جوان ہے، طاقتور ہے اور ماں باپ موجود ہے، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے، ایسا انسان برباد ہے، برباد ہے، برباد۔ اللہ اکبر، اس سے ماں باپ کی فضیلت پتہ چلتی ہے، ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے، رب العالمین کی نظر میں ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جہاد ایک افضل عمل ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، گردنوں کو کٹوا دینا، مال کی قربانی دینا افضل عمل جہاد کو بتایا گیا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، مشکات المصابیح کی روایت ہے، سوال کرتے ہیں کہ اردت ان اغزو فاستشرت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے غزوے پر جانے کا ارادہ کیا، جہاد پر جانے کا ارادہ کیا، تو میں مشورہ کرنے سید المرسلین کے پاس آیا، سید المرسلین کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سوال کیا اے سید المرسلین میں غزوے پر جانا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، بتائیے آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ نے کیا سوال کیا؟ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟
کہاں والدہ زندہ ہے؟ میری والدہ زندہ ہے اور غالباً ان کے گھر میں کوئی اور نہ رہا ہو خدمت کرنے والا، محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، اور رہا بھی ہو تو اس سے ماں باپ کا حق پتہ چلتا ہے۔ سوال کیا تیرے گھر میں ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں۔ اے سید المرسلین میری والدہ حیات ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا فَأَعْزِمْهَا، جا اور اپنی والدہ کی خدمت کر۔ یعنی جہاد پر تو جانا چاہتا ہے، غالباً جہاد سے زیادہ افضل عمل آپ نے ماں باپ کی خدمت کو بتا دیا کہ سن اے میرے ساتھی، سن اے میرے صحابی، اگر تیری والدہ زندہ ہے فَأَعْزِمْهَا، جا اور ان کی خدمت کر، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کیونکہ رب العالمین نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ یہ ماں کا درجہ، یہ باپ کا درجہ کہ اللہ رب العالمین سید المرسلین ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کو ماں باپ کی رضامندی سے جوڑ دیا ہے۔ یعنی جس کے ماں باپ اس سے راضی مطلب رب اس سے راضی، اور اگر جس کے ماں باپ اس سے ناراض، رب کہتا ہے کہ میں اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں، کرتا رہے وہ عبادتیں، کر لے سارے عمل، لیکن اگر ماں باپ حق پر ہے اور ماں باپ ناراض ہے، رب کہتا ہے میں اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ حق پر ہے اور ماں باپ اس سے راضی ہے، رب کہتا ہے کہ اگر کوتاہیاں بھی ہو جائے رب العالمین اس سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ پریشان ہیں کاروبار کو لے کر، کاروبار نہیں چل رہے، دکانیں نہیں چل رہے، محنت پوری کر رہے، کاروبار نہیں چل رہے۔ سید المرسلین نے حقوق کی پابندی کو اس کا بھی ذریعہ بنایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسع له فی عطرہ فلیصل رحمہ، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ مر جائے لیکن اس کا ذکر باقی رہے، مر جائے لیکن اس کا ذکر باقی رہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار کے اندر خوب برکتیں ڈال دی جائے، کاروبار خوب چلایا جائے، برکتوں سے دنیا بھر دی جائے، دنیا کے معاملات حل کر دیے جائیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب العالمین اس کی دنیا کو وسیع کر دے تو وہ کیا کرے؟ فلیصل رحمہ، رشتے داریوں کو جوڑنے والا بن جائے۔ رشتے داریوں میں سب سے اونچا معاملہ کس کا؟ ماں باپ کا۔ یعنی اگر ماں باپ کی خدمت انسان صحیح معنوں میں کر لے، رب العالمین کہتا ہے میں ایسے انسان کے کاروبار میں برکتیں ڈال دیتا ہوں۔ آج ہم سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، کئی قسم کے گناہ انسان روزمرہ کی زندگی کے اندر کر لیتا ہے۔ ایک صحابی نے بھی گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد المعجم الکبیر کی روایت ہے گناہ کر لیا، غلطی کر لی، خطا کر لی، سید المرسلین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا ارشاد فرمایا؟ اے سید المرسلین مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پتا ہے کیا کہا؟ تیرے والدین ہیں، ماں باپ زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں باپ زندہ ہے۔ کہا جا ان کی خدمت کر۔ اور اس کے بعد صحابی نے سوال کیا اے سید المرسلین وہ گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں، آپ اس کو یہ جواب دے رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما انا ہے میرے ساتھی سن، میں اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک کوئی عمل اس سے زیادہ محبوب نہیں پاتا کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ یعنی اگر ماں باپ کی خدمت صحیح معنوں میں کر لی تو وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جائے گا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے سید المرسلین نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے آ کر سوال کیا کہ بتائیے ماں باپ کا حق کیا ہے، بتائیے ماں باپ کا حق کیا ہے؟ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہما جنتوں کا او ناروں کا، یہ جو تیرے ماں باپ ہے نا ان کا حق جاننا چاہتا ہے کہ ان کا حق کیا ہے، حق بتائیے۔ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا یہ دونوں ہی تیری جنت ہے، یہ دونوں ہی تیرا جہنم ہے۔ یعنی اگر ان دونوں کی خدمت کر لی رب العالمین تجھے جنت میں جگہ دے دے گا، اور اگر ان کو ناراض کر دیا، ان کی ناراضگی مول لے لی، رب کہتا ہے کہ ان دونوں کی ناراضگی کی بنیاد پر رب العالمین تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ ارے یہ وہ ماں باپ یہ والدین کہ جن کا حق رب العالمین نے اتنا اعلیٰ بنایا، آج لوگ دعاؤں کے لیے بھٹکتے ہیں، اس در پر اس در پر، یہاں چادر وہاں پوٹلی، یہاں کا تعویذ فلاں تک، نہ جانے کیا کیا لے کر گھوم رہے۔ سید المرسلین کا فرمان ہے کہ اگر تو اپنے مسئلے حل کروانا چاہتا ہے، اگر دعا قبول کروانا چاہتا ہے تو دعوت الوالدین مستجابہ، رب العالمین نے ماں باپ کی دعاؤں کو مستجاب بنا دیا ہے۔ یعنی اگر باپ اور ماں بیٹے اور بیٹی کے لیے دعا مانگ لے اللہ ان کی دعا کو رد کرتا ہی نہیں۔ مستجاب 100% قبول ہونے والی دعا ماں باپ کی اولاد کے حق میں، یعنی اگر ماں باپ اولاد کے لیے دعا مانگ لے رب العالمین ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اتنی ساری فضیلتیں، اتنی ساری اہمیتیں، اور اس کے مقابلے میں ہماری زندگی بالکل اس سے اپوزٹ چلنے والی۔ اگر حقوق کی بات کریں، حق کی بات کریں، رب العالمین نے کئی قسم کے حقوق ماں باپ کے لیے رکھے ہیں۔ پہلا حق جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہے الاحسان،
ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا، وہ غلط بھی کہیں وقت پر سن کر بعد میں انہیں سمجھا دینا، ان کے ساتھ نرمی اور احسان کا سلوک کرنا۔ دوسرا مسئلہ جو ہمارے سماج میں بہت پایا جاتا ہے، باپ بزرگ ہو گیا، ابھی تک وہ ہمارے لیے کماتا تھا، محنت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، پڑھایا لکھایا بڑا کیا، سب کاروبار ہمیں دے دیا، اب جب وہ بوڑھا ہو گیا اب پیسے مانگتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، اتنے پیسے کہاں لگاتے ہو، اتنا پیسہ کہاں خرچ کرتے ہو، آپ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صحابی آئے شکایت کرنے کے لیے سید المرسلین کی خدمت میں، ترمذی کی روایت ہے، وہ آ کر شکایت کرتے ہیں، اے سید المرسلین سنیے، ماں باپ کا حق بتایا جا رہا ہے، اے سید المرسلین سنیے، میرے ابا جان میرے مال میں سے خرچ کر دیں، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی وہ مال کا سوال کرنا ہے۔ سید المرسلین کیا جواب دیتے ہیں؟ تو مال کا پوچھنے آیا ہے، ارے انتا و مالو کا لی ابھی، مال کا تو خود تیرے باپ کا ہے، وہ جہاں چاہے تجھے استعمال کر سکتا ہے، تو مال کا سوال کرنے آیا ہے کہ ابا مال لے سکتا کہ نہیں لے سکتا، ارے مال چھوڑ، تو خود تیرے باپ کا ہے، یعنی وہ جہاں چاہے تجھے استعمال کرے اور جہاں چاہے تیرا مال استعمال کرے، تو اپنے باپ کو روک نہیں سکتا جب تک کہ وہ حلال پر استعمال کرے، اسراف نہ کرے، طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ اگر غلط ہو تو سمجھا سکتا ہے لیکن روکنے کا حق تجھے نہیں ہے، یہ تیرے ماں باپ کا حق ہے۔ تیسرا حق ماں باپ کا، ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق کہ ماں باپ کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ اولاد اگر ماں باپ کے لیے دعا مانگے رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندے مومن کو دعا مانگنا چاہیے، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اے رب سب سے پہلے مجھے معاف کر، سب سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا مانگے آدمی، اس کے بعد وَلِوَالِدَيَّ، اے اللہ میرے ماں باپ زندہ ہے تو بھی انہیں معاف کر، اور اگر انتقال ہو گیا، گناہ غلطیاں خطائیں ہو بھی گئی، اے رب العالمین تو انہیں معاف فرما دے، یعنی ماں باپ کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ مشکات کی ہی روایت ہے کہ سید المرسلین کا فرمان ہے کہ ایک آدمی باپ یا ماں قبر کے اندر ہوتا ہے، ان پر کسی وجہ سے عذاب چل رہا ہوتا ہے، اچانک ان کے عذاب کو ہٹایا جاتا ہے، تو سوال کرتا ہے ایو شیء ھذا، اے سید اے اللہ رب العالمین، اے مالک اے رب العالمین، یہ عذاب کیوں ہٹایا گیا، درجہ اونچا کیوں کرایا گیا؟ تو رب جواب دیتا ہے، رب کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے یستغفر لک ولدک، تیری اولاد نے آج تیری مغفرت کی دعا کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے تیرے عذاب کو ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ سوچو ماں باپ کا اگر انتقال ہو چکا ہے، ان پر اگر کسی وجہ سے عذاب بھی آ رہا ہے، تو اولاد کا حق کہ وہ ہر وقت ماں باپ کے لیے استغفار کی دعا کرے۔ ارے یہی تو وہ عمل ہے نا، متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له۔ تین چیزیں مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، پیاؤ بنا دیا، غریبوں کی مدد کے لیے کوئی بھی جگہ ایسی بنا دی کہ لوگ کنٹینیو اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، آپ مر بھی جاؤ آپ کی قبر میں آپ کو فائدہ ملتا رہے گا۔ دوسری چیز نیک اولاد چھوڑے جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی اولاد اگر ماں باپ کے حق میں دعا کرے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کے عذاب کو کم کر کے رب العالمین اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں انشاءاللہ کھول دے گا۔ اور تیسری چیز ایسا علم چھوڑے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ آج نافرمانی کا دور عام ہے، نافرمانی ہماری زندگیوں کے اندر عام ہے، اللہ کی نافرمانی اپنی جگہ اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سب سے اعلیٰ حق جن ماں باپ کا ہے ان کے اندر انسان کوتاہی کرتا ہے۔ یاد رکھے بندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ آج تو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنی اولاد پر محنت کرتا ہے نا، میرا 3 سال کا بچہ بڑے اسکول میں جائے، میں اس کے لیے مال کماؤں، اچھی ڈریس لا کر دوں، ماں باپ کو تو پٹک دیا ایک طرف، اپنی اولاد کے لیے ساری محنت کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے کہ یہ اولاد تجھے رزلٹ دے گی؟ تو ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کو گالیاں دے، تو بیٹی ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو بیٹا ہے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کرے، اور تو سمجھتا ہے کہ یہ اولاد جن پر تو محنت کر رہا ہے وہ تیرے کام آئے گی؟ نہیں، سید المرسلین کا فرمان ہے کہ کل ذنوب، ہر گناہ جو انسان کے اندر کرتا ہے، انسان دنیا کے اندر کرتا ہے، کچھ کا بدلہ یہاں ہے کچھ کا بدلہ وہاں ہے، سوائے حقوق الوالدین، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، کیونکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے یعجل لصاحبہ فی الحیات قبل الممات۔ اس گناہ یہ حقوق الوالدین نے اگر کمی کی، ماں باپ کی اگر نافرمانی کی، ماں باپ کو اگر گالیاں دی، ماں باپ کو جھڑکا، رب کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ مرنے کے پہلے دنیا میں
اس کا بدلہ دکھائے گا اور اس کے بعد تیری موت آئے گی۔ اب دیکھ لو، جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، اولاد کو بڑی محبت سے پالا، لیکن جب یہی لڑکا جوان ہوا ماں باپ کو جواب دیتا ہے، ماں باپ کو الٹے سیدھے جملے کہتا ہے، ماں باپ کی باتوں کو رد کرتا ہے، پیسے کو برباد کرتا ہے، رات دن انہیں تکلیف دیتا ہے۔ تب یہ باپ رو کر کہتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کی نافرمانی کی تھی، میں نے اپنی ماں کو ناراض کیا تھا۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں موقع ہے، ماں باپ موجود ہیں، جن کے گزر چکے وہ دعا کر کے ان کو راضی کر سکتے ہیں، جو زندہ ہے حیات ہے ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنا ایک مومن کی زندگی ہے۔ ورنہ یاد رکھو کہ 3 طرح کے لوگ، صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 طرح کے لوگ کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے، کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ 3 طرح کے لوگ کو ثلاث لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے لوگ کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ وہ کون؟ مدمن الخمر، ریگولر شراب پینے والا، شراب کا عادی کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ دوسرا ہمیشہ جہنم میں رہنے والا کون؟ العاق، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، ان کو جھڑکنے اور لڑائی کرنے والا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تیسرا دیوس، دیوس کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ دیوس کون؟ وہ ہم جیسا ماڈرن مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے اور ماڈرن بھی ہے، وہ چاہتا ہے دنیا بھی راضی ہو جائے اور میرا رب بھی ہو جائے۔ دیوس کون؟ کہ میری بیوی بے پردہ گھومے مجھے شرم نہ آئے، میری بیٹی بے پردہ گھومے مجھے شرم نہ آئے، میری ماں بے پردہ گھومے مجھے شرم نہ آئے، میرے گھر میں عیاشیاں ہو مجھے شرم نہ آئے، میرے گھر میں حرام کاریاں ہو مجھے شرم نہ آئے، میری بیٹی جوان، میری بیوی، میری بہن ایسا لباس پہنے کے کپڑا پہن کر بھی برہنہ ہو اور مجھے شرم نہ آئے، ایسا دیوس کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یعنی وہ عورت بے پردہ ہے وہ تو جہنمی ہے، اس کا بے پردہ ہونا آپ کو بھی جہنم میں لے جانے والا بنے گا۔ 3 طرح کے لوگ کبھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ ایک نافرمانی کا آج طریقہ جو ہمارے سماج میں کامن ہے اور لوگ اس سے برائی نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے ماں باپ کو گالیاں دینا۔ کامن چیز ہمارے یہاں پر کیسا بات کی ایک دم محبت میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن گالیاں بکر ایک دوسرے سے بات کرنا اور کوئی اسے عیب نہیں سمجھتا، بلکہ کئی لوگ اس بات کو اپنی عزت سے شمار کرتے ہیں، ارے وہ اس سے تو میری گالیوں والی دوستی ہے، یعنی بہت کلوز ہے ہم لوگ۔ بات چیت میں گالیاں دینا، سید المرسلین کا فرمان ہے کہ رب ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنے باپ کو گالی بکتا ہے۔ صحابہ نے تعجب کیا، کوئی اپنی ماں کو گالی بکے گا، کوئی اپنے باپ کو گالی بکے گا، کوئی اپنی بہن کو گالی بکے گا؟ کہا ہاں، جب تو کسی کی ماں کو گالی بکتا ہے وہی گالی رب کی طرف سے تیری ماں پر لوٹتی ہے، جب تو باپ کو گالی دیتا ہے وہی گالی تیرے اوپر لوٹتی ہے، جب تو کسی کی بہن کو گالی دیتا ہے وہی گالی تیرے اوپر لوٹتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا طریقہ یہ کہ بیٹا سمجھتا ہے میں فرما بردار ہوں، میں ناراض نہیں کرتا، میں بات سنتا، میں عمل کرتا، لیکن اگر بازاروں میں، چوراہوں پر، چائے کی ہوٹلوں پر، پان کی دکانوں پر اگر جا کر تو گالیوں سے کسی سے بات چیت کرتا ہے، یہ تیرے ماں باپ کی نافرمانی کا ایک حصہ ہے کہ تو اپنی ماں کو گالی بکتا ہے، چوراہوں پر جاتا ہے تو اپنی ماں کو گالی بکتا ہے، بازاروں میں جا کر۔ اسلام نے تیرے اوپر اس چیز کو حلال نہیں کیا ہے، لیکن جہاں ذمہ داری، آخری بات ہے انشاءاللہ، کہ جہاں ذمہ داری اولاد کی، یہ بتائی میں نے کہ اولاد کی ذمہ داری کہ وہ فرما بردار بنے، اولاد کی ذمہ داری کہ وہ آپ کی بات سنے۔ ایک مسئلہ ہمارے یہاں پر آتا ہے، بہو کے ذمہ ساس سسر کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ بیٹے پہ تو فرض ہے، بیٹی پر تو فرض ہے، لیکن بہو کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ یقیناً بہو کے اوپر شریعت کے اندر ساس سسر کی خدمت نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کہیں پر آپ کو اس کی دلیل نہیں ملے گی، لیکن شوہر پر کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ شوہر کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اور شوہر کے گھر کی ذمہ دار کون؟ اس کی بیوی۔ مال کی ذمہ دار کون؟ اس کی بیوی۔ اس کے ماں باپ اور رشتے داروں کی ذمہ دار کون؟ بیوی۔ تو جیسے اسے اپنے باپ کی فرما برداری کرنا ہے، اپنی ماں کی فرما برداری کرنا ہے، ویسے ہی شوہر کے جتنے رشتے دار ہیں، شوہر کا جو حق ان کے اوپر ہے وہی حق اب بیوی کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسے بھی ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی باتوں کو سننا ہے، لیکن معاملہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے کہ جیسے ایک اگر بہو کوشش کرے کہ میں ساس کو اپنی ماں کی جگہ رکھوں، تو ساس کی ذمہ داری کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی کی جگہ رکھے کہ بیٹی 10 غلطیاں کر لے، ماں کو غصہ نہیں آتا، بہو ایک کرے ساس کو غصہ آ جاتا۔ اس کے اپوزٹ اگر ماں کتنا ہی چلائے بیٹی کو غصہ نہیں آتا، ساس ایک بات کہہ دے بیٹی کو غصہ آ جاتا۔ دونوں طرف سے حق کو پورا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اگر کوئی بات بننے والا ہے، بن چکا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان نہ ہو، تو ایک ماں اور ایک باپ کی ذمہ داری ابھی سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی
سید المرسلین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ واقعہ اگرچہ اس کی سند پر علماء نے کلام کیا ہے، لیکن عمر بن خطاب سے واقعہ دوسری سندوں سے صحیح ثابت ہوتا ہے کہ ایک بزرگ آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، عمر سنو، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، اچھی طریقے سے بات نہیں کرتا، میرے جملوں کو پھیرتا، میں جب کوئی بات کہوں اس کے خلاف عمل کرتا۔ عمر نے بیٹے کو بلایا گیا، اب بیٹا کیا کہتا، اچھا ٹھیک ہے عمر، آپ نے مجھے بلایا ہے، میں ماں باپ کا نافرمان ہوں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ باپ کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اسلام کے اندر؟ ٹھیک ہے میں نافرمان ہوں، مان لیا، جو کہو گے سزا دے دو اور اپنے آپ کو بدل لوں گا، لیکن میرے باپ کی ذمہ داری کچھ بنتی کہ نہیں بنتی کہ میں ان کا فرما بردار بنوں؟ کہا ہاں بنتی ہے۔ کہا کون سی ذمہ داری؟ کہا 3 ذمہ داری ہے۔ پہلی، اچھی عورت سے شادی کریں۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد اچھی ہو، فرما بردار اولاد ہو، تو شروعات شادی کے پہلے سے ہو جاتی ہے۔ پلاننگ شادی کے پہلے ہونا چاہیے۔ کون سی پلاننگ؟ کہ میں اچھی عورت سے شادی کروں، جو اسلام میں بتایا گیا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار سے شادی کر، اللہ تعالیٰ تجھے کامیاب کرے گا۔ دینداری کو ترجیح دے، جس لڑکی سے شادی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں شادی کی بنیاد خوبصورتی، پیسہ، اسٹیٹس۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر شادی کرنا ہے تو دیندار کو ترجیح دے، یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد فرما بردار ہو تو شادی سے پہلے شروعات کر، ایسی عورت سے شادی کر جو دیندار ہو، تقوی گزار ہو، انشاءاللہ تیری اولاد تیری فرما بردار ہوگی۔ دوسری ذمہ داری، ان یحسن اسمہ، جب اولاد ہو تو اس کا بہترین نام رکھے۔ نام کے اندر بھی ہمارے یہاں بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، لوگ تعجب کریں گے مولانا بات کر رہے ہیں حقوق الوالدین کی اور بات کر رہے ہیں نام کی، کہاں کنیکشن میں نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ یہ کنیکشن ہے۔ اگر تیری اولاد بڑے ہو کر تجھے گالیاں دے، برا بھلا کرے، تو یاد کر اس دن کو، اے ماں، اے باپ، جب تیرے گھر بچہ پیدا ہوا تھا۔ مولانا کو تم نے فون بھی لگایا تھا، مولانا ذرا نام بتائیے۔ اب مولانا کو پتا ہے کہ قرآن میں حدیث میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھو، کیونکہ نام کا اثر انسان کی شخصیت کے اوپر آتا ہے۔ اب تو آپ نے مولانا کو فون کیا، مولانا میرے گھر بیٹا ہوا ہے، نام بتائیے۔ مولانا نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر کوئی نام پسند تو کون سا؟ عبداللہ اور عبد الرحمان، اللہ کا پسندیدہ نام۔ اب مولانا شروع کرتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمان، محمد، احمد، نوح، اس کے علاوہ پھر صحابہ کے نام کے نام، ابو بکر، عمر، حمزہ، طلحہ، عثمان، زبیر۔ اب آپ کہتے ہیں مولانا نام تو کامن ہے، پرانے نام ہے، تھوڑے ہٹ کر بنا بتائیے۔ بچہ پیدا ہوتے نہیں اس کے پہلے مولوی صاحب کو نہیں انٹرنیٹ پر فون لگایا جاتا ہے، گوگل پر سرچ کیا جاتا ہے اسلامک بیبی نیم۔ آپ یقین جانیے جن لوگوں نے اس بات کے اوپر تفصیل نکالی، ڈیٹیل نکالی، وہ کہتے ہیں کہ اسلامک بیبی نیم کے نام سے جو سافٹ ویئر ہمارے سماج میں کامن ہے اور ہمارے ماں باپ جس پر نام ڈھونڈ کر سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں والا نام ہے، وہ 90% ویب سائٹ یہودی چلا رہے ہیں۔ نام آپ کے اولادوں کو وہ دیتے ہیں جو نبیوں کے قاتل تھے، نبیوں کے دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے، آپ ان کے ناموں کو نہیں جانتے اور اسلامی نام بتا کر آپ کو دے دیتے ہیں۔ بچیوں کا نام چاہیے، آپ کہیے عائشہ، صفیہ، خدیجہ، نہیں مولانا کامن ہو گئے، تھوڑا ہٹ کر دیجیے، اب جو سمجھ میں آئے نام رکھ لیں گے۔ منتشا نام چلے گا، منتشا نام ہے ہمارے سماج میں کامن ہے۔ منتشا ایک سینٹینس ہوتا ہے، جو تو چاہے، اور 50 لڑکیاں اس نام کے مسلمانوں میں گھوم رہی ہے۔ ناموں کے معاملے میں احتیاط کرو، اگر نام غلط رکھو گے اولاد نافرمان نکلے گی۔ نام اگر چاہیے، ارے ہم خود جیسے میں مدینہ کے اندر پڑھا، میں نے دیکھا کئی ہمارے استاد تھے نام عبداللہ، ان کے باپ کا نام عبداللہ، ان کے دادا کا نام بھی عبداللہ۔ پامن، ہمارے یہاں پامن کا مسئلہ ہے۔ ارے مکہ میں اگر آپ گھوم رہے آپ بولو عبداللہ، 1000 لوگ ایک ساتھ پلٹ کر دیکھیں گے اتنا کامن نام۔ مدینہ میں آپ کو بولو محمد، جتنے سارے پلٹ کر دیکھیں گے اتنا کامن نام، کیونکہ وہ کامن نہیں دیکھتے، رب کا پسندیدہ نام دیکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر کامن دیکھا جاتا ہے۔ یہ کامن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے اس شیطانیت کو، اس یہودیت کو اس دماغ سے نکالو اور نام رکھو صحابہ کے، نام رکھو صحابیات کے، کیونکہ عمر نے کہا کہ اچھا نام رکھے گا تو اولاد تیری فرما بردار بنے گی۔ تیسری چیز، یعلمہ الکتاب، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن سکھائے، دین سکھائے، تربیت کرے۔ جب تک کہ باپ اولاد کی دینی تربیت نہیں کرے گا اولاد کبھی اس کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ یہ 3 ذمہ داری ایک باپ اور ایک ماں کی ہے اگر وہ اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتا ہے۔ اس کے پہلے جو بھی خطبے کے اندر تفصیل کے ساتھ میں نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے الگ الگ مقامات کی رکھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ماں باپ کا
بندوں میں جتنے بھی حق ہیں ان میں سب سے اونچا ہے. اللہ سے دعا ہے اے الہی اے مولا رب العالمین تو ہمیں ماں باپ کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اے رحمان رحیم غفور غفار رحمان مالک قدوس، اے اللہ ہم تیرے محتاج تیرے فقیر، اللہ ہمیں اپنی فقیری کا احساس، اللہ ہمیں اپنی محتاجگی کا احساس. اے الہی اے مولا ہم جانتے ہیں ہماری کوتاہیوں کو، اللہ تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا. اللہ ہمارے گناہ نہ دے، اے رحمان اپنا رحم دے، اے غفار اپنے غفاریت کو دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری لفظوں کو معاف فرما دے. الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے. الہی اے رب العالمین اے مولا ہمیں ماں باپ کے حق پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ کوتاہیاں ہم سب سے ہوتی ہے لیکن ہمیں بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اگر تو توفیق نہ دے ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم نیک عمل کر سکے. اللہ طاقت ساری تیری ہے، قدرت ساری تیری ہے. اے الہی اے مولا ہمیں طاقت دے کہ ہم حقوق کو پورا کرنے والے بن جائیں. اے اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو بیمار ان کو بیماریوں سے شفا یابی دے دے. اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے. اے اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. الہی ہماری بہن بیٹیوں کے توحید پرستوں میں رشتے کرا دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں توحید پرست لڑکیوں کو بھیج دے. اے اللہ ہمیں اپنی بہن بیٹیوں کے توحید پرستوں میں رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.